إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار، اس کائنات کا پالنہار، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ حاضرین جمعہ، حمد و صلوات کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک قرار دینا، بری قرار دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کے کمال کو ثابت کرنا کہ اللہ کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ غافل ہیں، نہ اللہ ظالموں سے غافل ہیں، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یعنی نقص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طریقے کے کمال کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، برتر ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، پوری طاقتیں اسی، یہ ہر قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال ثابت کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا۔ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک اس کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا کہ مومنوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح بہت عظیم عبادت ہے، افضل ترین اذکار میں سے ہے۔ تسبیح کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کو اپنایا ہے، آپ کی سنت ہے، اور تسبیح ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے،
ایک مومن کو ہمیشہ تسبیح کے سلسلے میں حریص ہونا چاہیے۔ تسبیح کی اور کیا فضیلتیں ہیں، اس سلسلے میں نے 5 روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی روایت جس میں بتایا گیا کہ تسبیح میزان میں بڑا بھاری پڑنے والا ہے اور زبان پر بہت ہی آسان ہے، اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی تسبیح کا پاک کلمہ میزان میں بڑا بھاری ہے، اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، زبان پر بہت ہی آسان ہے ادا کرنے کے لیے، کسی قسم کا ثقل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آدمی کو تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ دوسری روایت کہ تسبیح کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہ کوئی بندہ اگر سبحان اللہ وبحمدہ ہر دن 100 مرتبے کہتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، 100 مرتبے سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنۃ فسألہ سائل کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ قال یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنۃ او یحط عنہ 1000 خطیۃ۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کمانا، سوال کیا گیا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزانہ 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1000 گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ تسبیح کا کلمہ ایسا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو بھر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ ایسے کلمے ہیں، ایسے جملے ہیں اللہ کی پاکی کے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی تحمید کے، کہ یہ آسمان اور زمین کو بھر دینے والے ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں۔ اور 5ویں روایت، یہ اللہ کے نزدیک تسبیح سب سے پسندیدہ کلمہ ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ذکر و اذکار کے متعلق اور تسبیح سے متعلق یہ 5 روایتیں ہیں جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے ملنے والے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تسبیح سے حاصل ہونے والے فوائد، اس کے ثمرات بے شمار ہیں۔ تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تسبیح کا کوئی آدمی عادی رہے، تسبیح کو کوئی اپنا شعار بنائے، اپنی عادت بنائے، وہ تسبیح انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہ کیا کلمہ ادا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی تسبیح کا کلمہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، حضرت یونس علیہ السلام اس مشکل کی گھڑی میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان کی تقدیر بدلتی ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ یہ حضرت یونس ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اگر یہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اللہ نے کہا للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ اللہ کی تسبیح سے حضرت یونس علیہ السلام کی تقدیر بدلی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ تسبیح ایسا ذکر ہے جس کا ورد پہاڑ پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو وہ پہاڑ مسخر کر دیے اور چرند و پرند مسخر کر دیے۔ یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کا ورد یہ پہاڑ کر رہے ہیں اور یہ چرند و پرند کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح ساری کائنات اور اس میں رہنے بسنے والے جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کا ذکر ہے۔ جتنی مخلوقات اس روئے زمین پر رہتی ہیں بستی ہیں، ان ساری مخلوقات کا ذکر تسبیح ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، سورہ نور میں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح ہے ساتوں آسمان اور یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ تسبیح جو بیان کر رہے ہیں یہ تم کو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آسمان کیسے تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ زمین کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے، زمین و آسمان میں بسنے والی مخلوقات اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہی ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھ سے پرے چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار اور بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے جب نکلے تو قوم کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے محراب سے قوم کی طرف نکل کر آئے تو قوم کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صبح و شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگارا، میرے بھائی ہارون کو تو میرا مددگار، میرا وزیر اور امر رسالت میں میرا شریک بنا دے۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، حضرت موسیٰ نے کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یہ ہارون جو میرے بھائی ہیں انہیں میرا شریک بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا مؤید بنا دے اور امر رسالت میں میرے ساتھ شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، یہ انعام کیوں چاہیے، یہ رسالت کا انعام کیوں چاہیے؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اس انعام کو پا کر ہم تیری تسبیح خوب بیان کریں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح خوب بیان کریں۔ تسبیح جنتیوں کا ذکر ہے۔ قرآن نے کہا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ جنتیوں کے زبان سے نکلے گا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا سلام جنت کے اندر السلام علیکم ہوگا۔ تسبیح فرشتوں کا بھی ذکر ہے، فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ تسبیح غیر جاندار مخلوقات بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز کو سنی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہم کے ہاتھ کے اندر کنکریاں تسبیح بیان کر رہی تھیں، انہوں نے اس کی آواز کو سنی۔ یہ تسبیح بیان کرنا یہ مخلوقات کا شیوا ہے، مخلوقات کا شعار ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ انسان کو کوئی بھی کامیابی ملتی ہے، کامرانی نصیب ہوتی ہے، وہ انسان اگر بلندیوں پر پہنچتا ہے تو نتیجے کے طور پر اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح کا کلمہ ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دائرے اسلام میں جوق در جوق آ رہے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد آ گئی، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ کوئی بھی کمال، کوئی بھی کامیابی انسان کی اپنی تدبیر، اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ کامیابی ملنے کے بعد، فتح ملنے کے بعد، کامرانی نصیب ہونے کے بعد انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر وہ تریاق موجود ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر راحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو اندر سے گھٹتا ہے اور انسان کے اندر جو غیر اطمینانی جو کیفیت ہوتی ہے، غیر اطمینانی کیفیت کا جو شکار انسان دنیا میں مارا پھرتا ہے، اس کے لیے دوا یہ ہے کہ آدمی تسبیح کو لازم پکڑے۔ قرآن نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، تم اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کرو۔ کب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء الليل، راتوں کے وقت میں، فسبح واطراف النہار، شام کے وقت میں۔ کیوں؟ لعلک ترضی، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ دل میں جو غیر اطمینانی کیفیت موجود ہے، تسبیح کی وجہ سے ممکن ہے کہ تم راضی ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر رضامندی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ کیفیت، یہ رضامندی دنیا کی رضامندی اور آخرت کی رضامندی ہے۔ لعلک ترضی، اس تسبیح کی وجہ سے انسان اپنے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے، اپنے دل کے اندر راحت محسوس کر سکتا ہے، اور سینے کی تنگی، غموں، دکھ دردوں، دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی جو ٹھیس ہے، اس کی دوا اور تریاق تسبیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کی باتوں سے، مشرکین کے طعنوں سے، مشرکین کی دشنام ترازیوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دلوں کی تنگی اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی دشنام ترازیوں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی زبانی تکلیفوں کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح کے اندر تلاش کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تسبیح بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑا افضل ذکر ہے، مومنین کا شیوا ہونا چاہیے، مومنین کو اس کا حریص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تسبیح کی فضیلت کو جانتے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسبیح سے اور اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی اللہ ہمیں
سعادت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔